السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون جناب صدر اجلاس عام لائق صد احترام ناظم اجلاس صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، شہری جمعیت اہل حدیث جودھ پور کے معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آپ سب کو یہ کتنی بیش قیمت ہے، آج ذہنی طور سے آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے مختلف مثالوں کے ذریعے سے، مختلف قوانین کے ذریعے سے، کہ آپ کا اسلام، آپ کا عقیدہ توحید کوئی بہت مضبوط شے نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں تھوڑی سی کجروی اختیار کر لو، تھوڑا سا اس میں ٹیڑھا پن اختیار کر لو، تھوڑا سا کمپرومائز کر لو تو چل جائے گا۔ یہ چیز آپ کو سمجھنی ہوگی، یہ آپ کے اصل ایمان اور اصل اسلام پر حملہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے التوحید اصل الایمان وهو کلام الفارق بین اہل الجنت و اہل النار۔ توحید اصل ایمان ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ توحید ہے۔ وَبِهِ ثمن الجنہ، توحید جنت کی قیمت ہے،
جنت کی ویسے کوئی قیمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم احسان سے ملے گا، لیکن اگر کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے تو توحید اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے۔ وَلَا يَصِحُّ إِسْلَامُ أَحَدٍ إِلَّا بِهِ، بغیر توحید کے کائنات میں کسی بھی انسان کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس اسلام کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا۔ آج ہمیں اپنی اسی عقیدے توحید کی مضبوطی کو سمجھنا ہے اور اپنے دل میں اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا آپ نے غور نہیں کیا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسی مثال بیان فرمائی؟ پاک کلمے کی، کلمے طیبہ کی مثال اللہ نے بیان فرمائی پاک درخت کے ذریعے سے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایک ایسا درخت جس کی اصل زمین کے جڑوں میں، زمین کی تہوں میں موجود ہے، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہے اور جس کا تنا آسمان کو چھوا جا رہا ہے۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ایک ایسا درخت جو ہر وقت اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اللہ رب العالمین کی اذن سے انسانوں کو پھل دے رہا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا رہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمے کی مثال ایک خبیث درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جو کہ زمین کے زیادہ اندر نہیں ہے، زمین سے اکھاڑ لیا گیا ہے، ما لها من قرار، جس میں کوئی ثبات قدمی نہیں، کوئی قرار نہیں، کوئی مضبوطی ہی نہیں ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، یا اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ دو لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ اسلام ہے۔ اور کلمہ خبیثہ، خبیث کلمہ کیا ہے؟ کفر، شرک۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کی مثال دو درخت سے دی ہے۔ ایک مفسرین کے مطابق کھجور کا درخت، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہے اور اس کا تنا آسمان کو چھوا جا رہا ہے، یعنی زمین میں بھی گہرائی میں وہ درخت ہے اور آسمان کی بلندیوں کو بھی چھونے والا وہ درخت ہے۔ اور دوسرا وہ درخت ہے جو خبیث ہے، اندرائن کا درخت ہے، حنظل کا درخت ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں، ہلکی سی ہوا آئی وہ درخت اکھڑ جاتا ہے اور اس کا تنا آسمانوں کی بلندیوں میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، ما لها من قرار، اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے، کوئی ثبات قدمی نہیں ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کو، عقیدہ توحید کو کس طریقے سے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ دو بنیادی مثال، دو بنیادی تشبیہ اس آیت کے اندر دی گئی ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اصلها ثابت وفرعها في السماء، اس کی جڑیں مضبوط ہے، کس چیز کی؟ کلمہ طیبہ کی جڑیں مضبوط ہے، لا الہ الا اللہ کی جڑیں مضبوط ہے اور اس کا تنا آسمانوں کی طرف بلندیوں میں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ کلمہ، عقیدہ توحید والا کلمہ، ایک مسلمان کا ایمان بہت مضبوط ہوا کرتا ہے، یہ عقیدہ بڑا مضبوط عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ اس عقیدے کے سامنے بڑی بڑی آندھیاں آ جائیں، بڑے بڑے قوانین آ جائیں، اگر اس کا ماننے والا مضبوط ہے تو اس عقیدے میں ایک ذرہ برابر جنبش نہیں آئے گی۔ اس کے سامنے طوفان بھی آئیں گے، اس کے سامنے فرعون بھی آئے گا، اس کے سامنے جبروت بھی آئیں گے، اس کے سامنے طاغوت بھی آئیں گے، قسم قسم کے لوگ اس کلمہ طیبہ کو توڑنے کے لیے آئیں گے، لوگوں کو کمپرومائز کروانے کے لیے آئیں گے، لالچ دینے کے لیے آئیں گے، ڈرانے اور دھمکانے کے لیے آئیں گے، دنیا جہان کی آفتیں مصیبتیں آ جائیں گی، لیکن قرآن
کہتا اصلھا ثابت، اس کی جڑیں تو بڑی مضبوط ہے، اس کلمے کا ماننے والا کبھی ہلنے والا نہیں، اس کلمے پہ عمل کرنے والا کبھی اپنے ایمان اور عقیدے توحید کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا نہیں، زمین میں جڑیں مضبوط ہے اور آسمان کی بلندیوں میں اس کی تنیں جا رہی ہے، یعنی کہ اس کا حوصلہ بھی مضبوط ہے، اس کے اعمال بھی مضبوط ہے، اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ جو حقیقت میں میرا بندہ ہوگا، جس نے سچے دل سے عقیدے توحید کو ایک بار تسلیم کر لیا ہوگا، اس پر ثابت قدم ہو گیا ہوگا، استقامت اختیار کر لیا ہوگا، جان جائے گی تو جانے دے گا لیکن شرک کے قریب کبھی نہ جائے گا، جسم کے ٹکڑے ہونے ہوں گے تو ہونے دے گا لیکن شرک سے کبھی بھی کمپرومائز نہ کرے گا، عقیدے توحید کو ہمیشہ مضبوط رکھے گا۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ خوب آندھیاں آتی ہیں، موب لنچنگ بھی ہو رہی ہے، مارے بھی جا رہے ہیں، زبردستی قانون بھی تھوپے جا رہے ہیں، لیکن عقیدے توحید والا انسان کبھی جنبش نہیں کر سکتا، اپنے توحید سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث سن لیجیے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 38، سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، قل لي في الاسلام قولا لا اسالہ عنہ بعدک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں کوئی ایک جملہ ارشاد فرمائیے، کوئی ایک بات بتلائیے کہ آپ سے آپ کے بعد اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سوال بڑا ٹف ہے۔ آج اگر ہم سے کسی عالم سے سوال کیا جائے ایک لائن میں اسلام کو ڈسکرائب کیجئے، ایک لائن میں اسلام کو بیان کیجئے، تو آج ہماری زبانیں گونگ ہو جائیں گی، لیکن امام الانبیاء جوامع الکلم دیے گئے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہے اپنی زبان سے، کہے اپنے دل سے میں ایمان لایا اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر اپنے اسی ایمان کے اوپر استقامت اختیار کر لے، جم جا، اسی پر مضبوطی اختیار کر لے، یہی اسلام کا خلاصہ ہے، یہی اسلام کی روح ہے، یہی اسلام کی جان ہے، یہی ہے جڑ کا مضبوط ہونا اور تنا کا آسمان کی بلندیوں کو چھونا۔ آج ہم مسلمانوں کو اور خصوصاً نوجوانوں کو، مارکیٹ میں رہنے والوں کو، دنیا کی سیر و تفریح کرنے والوں کو اس بات کو سمجھنا ازحد ضروری ہے، کیونکہ قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ آج آپ کی نماز خطرے میں نہیں ہے، آج آپ کے داڑھی ٹوپی کا مرحلہ نہیں ہے، آج ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی سودے بازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج آپ کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج آپ کے دین کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش اس لیے ہے کہ اگر ہمارے پاس دین نہیں ہوگا، توحید نہیں ہوگی، ہماری دعائیں رائے آ جائیں گی، ہماری عبادتیں کوئی مطلب نہیں رکھیں گی، اس لیے اصل ایمان پر، عقیدے توحید پر حملہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی عاقبت کی فکر کیجئے، اپنے اہل و عیال کو بچائیے، کفر کی دنیا میں نہ جانے دیجئے، عقیدے توحید کی حفاظت کیجئے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو قرآن نے کہا کہ جڑیں مضبوط ہو تو جڑوں کو مضبوط کریے، گھر میں ہی اپنے بچوں کے دل و دماغ میں عقیدے توحید کو بٹھائیے، کہیں بھی اس کے قدم نہ ڈگمگانے پائے، اتنا مضبوط کر دیجئے کہ اس وقت بھی بلال کی روح زندہ ہو جائے اور سماج میں احد احد کی صدائیں بلند ہونے لگے۔ ہمارے اور آپ کے تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک وہ غلام تھا جو کسی کے ہاں غلامی کرتا تھا، جس کو جانوروں جیسی حیثیت دی گئی تھی، لیکن جب کلمہ توحید سینے کے اندر آ جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، وہ بلال حبشی کو قدرتی طور سے وہ طاقت میسر ہو جاتی ہے کہ مکہ کی سنگلاخ زمین پر، ریتیلی اور گرم زمین پر بھی وہ اللہ کا بندہ برداشت کر رہا ہے تکلیفوں کو، سینے پہ پتھر کو برداشت کر رہا ہے، ہاتھ میں، پیر میں اور گلے میں رسیاں باندھ کے مکے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، انتہائی زیادہ ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، پھر بھی بلال حبشی جو کہ کوئی کسی شہر کا چودھری نہیں تھا، کسی شہر کا بہت بڑا انسان نہیں تھا، اس وقت کے نچلے طبقے کا
انسان تھا وہ ہمیشہ کہتے تھے اللہ احد اللہ احد اللہ احد. یہ ہے ایمان کی مضبوطی, یہ ہے اصلھا ثابت, یہ ہے عقیدے کی مضبوطی. یہی مضبوطی آج ہمیں لانے کی ضرورت ہے. یہ تو مرد تھے, یہ تو غلام تھے, لیکن تھے تو مرد نہ. ایک تاریخ کی وہ خاتون کا ذکر بھی ملتا ہے جن کو ہم سمیہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ عورت ذات ہے, یہ صنف نازک کہی جانے والی عورت ہے, لیکن کیا توحید کا جذبہ تھا, کیا عقیدے کی مضبوطی تھی, کیا اصلھا ثابت کی تشبیہ بنی ہوئی تھی کہ جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے, دو جانوروں میں بانٹ کے جسم کو دو حصوں میں کاٹ دیا گیا, جسم کو چیر دیا گیا, نیزے سے شرمگاہ پہ حملے بھی کیے گئے, لیکن اس خاتون نے توحید کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا. میرے بھائیو, آج اپنے بچوں کو بلال حبشی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی مثال دینے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, میرے بھائیوں, آج تھوڑی سی کسی خوبصورت لڑکی کی محبت میں ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. آج ہمارے نوجوان دوست, ہمارے نوجوان ساتھی یہ کہتے پھر رہے دنیا میں سب سے بڑی چیز محبت ہے, سب سے بڑا دھرم محبت ہے, اور محبت کے نام پر, عشق کے نام پر, ناجائز پیار کے نام پر وہ اسلام کو بھی برا بھلا کہہ جاتے ہیں, اسلام کی اس کلمے کی بھی جڑیں کاٹ ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو ملحد بنا لیتے ہیں, مرتد کر لیتے ہیں. آج ہماری مائیں اور بہنیں, ہماری بیٹیاں بھی اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں. کیا آپ سب نے نہیں دیکھا مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکے کے وہ جوان انسان ہے, اتنی خوبصورت جوان ہے کہ مکے کی جس گلی میں گزر جائے لوگوں کی نگاہیں انہیں دور تک تلاش کیا کرتی تھی. مکے کی جس گلی میں مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جایا کرتے تھے وہ گلی مہک جایا کرتی تھی. اس زمانے میں یمن سے ان کے جوتے منگائے جاتے تھے. وہ لگژری لائف جینے والے مصعب بن عمر جب ایک بار کلمہ پڑھ لیتے ہیں, اسلام کو قبول کر لیتے ہیں, کلمہ توحید کو سینے میں بٹھا لیتے ہیں, لگژری لائف چھوڑنی پڑ گئی تو چھوڑ دیا, وہ کپڑے اتارنے پڑ گئے تو سب کچھ اتار دیا, وہ خوشبو کی دنیا سے الگ ہونا پڑا تو سب کچھ چھوڑ دیا. مکہ سے ہجرت کرتے مدینہ چلے آئے. زندگی کے آخری ایام سیرت کی کتابوں میں صحابہ کے بیانات میں ملتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. شہادت کے بعد تاجدار مدینہ امام الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مصعب بن عمر کی لاش لائی گئی اور ان کو کفن دینے کی باری آئی, وہ مصعب بن عمر جن کی زندگی خوب لگژری ہوا کرتی تھی, کپڑے ان کے قیمتی ہوا کرتے تھے, جوتے یمن سے منگائے جاتے تھے, وہ مصعب بن عمر اپنی زندگی کے آخری ایام میں کفن کے بھی محتاج ہو گئے, کفن کے لیے بھی کپڑے موجود نہ تھے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمر کو کفن دیتے ہیں, پیر کھل جاتا ہے, سر ڈھکتے ہیں, پیر کھلتا ہے, پیر ڈھکتے ہیں, سر کھل جاتا ہے. صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں سامنے ڈیلیشیس فوڈ میرے ہوتا ہے, میرے سامنے قیمتی قیمتی چیزیں موجود ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب دولت سے نوازا ہے, لیکن اللہ کی قسم ہے جب میں مصعب بن عمر کی زندگی یاد کرتا ہوں یہ کھانا مجھے پھیکا لگنے لگتا ہے, یہ کھانا میں اپنے سامنے سے ہٹا دیا کرتا ہوں. ایک اللہ کے بندے نے مصعب بن عمر نے اپنی زندگی بدل ڈالی, کس لیے؟ صرف کلمہ توحید کے لیے. میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, یہ معمولی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ مالدار, سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی انسان ہے تو ایک وہ بندہ جس کے سینے میں توحید کا چراغ جل رہا ہے, جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے. ایمان کی دولت اگر نہیں ہے ساری دنیا مل جائے, آپ اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا والوں کی, کافروں کی عزت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو پیاسا مار ڈالتا, کبھی ان کو پانی نہ دیتا. کہ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. دوسری تشبیہ اللہ رب العالمین نے دی تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. کلمہ توحید جس دل میں بس جاتا ہے, جس انسان کے اندر آ جاتا ہے, اللہ نے فرمایا ایک ایسے درخت کی طرح ہو جاتا ہے جو ہر
مسلمان ہیں. مجھے بتایا گیا کہ یہاں کی اکثریت اہل حدیثوں کی. الحمدللہ عقیدہ توحید تو مضبوط ہی ہوگا. آپ یہاں کسی طرح کی شرکیات بدعات تو نہیں پائے جاتے ہوں گے. لیکن جو اللہ نے دوسری تشبیہ دی ہے کہ وہ درخت اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ ہر وقت پھل دیتا ہے، کیا وہ پھل آپ دے رہے ہو؟ اس تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس توحید کا علم ہوتا ہے، توحید کی دولت ہوتی ہے، اس کے اعضاء و جوارح سے اعمال صالحہ کا صدور ہوتا ہے. وہ انسان نیک بھی ہوتا ہے، وہ انسان اسلام کے دیگر احکام پر عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہو گئے، عقیدہ مضبوط ہو گیا، بس یہی سب کچھ ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں دھوکے میں نہ رہو. کل قیامت کے دن اعمال کا بھی حساب ہوگا اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے. اس میں گناہوں کا بھی ذکر ہوگا، اس میں نیکیوں کا بھی ذکر ہوگا. اللہ نے فرمایا توحید والے وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتے رہتے ہیں. آج اپنے آپ سے سوال کرے، میرے قوم کا جوان سوال کرے، ہم اہل حدیث ہیں کیا؟ ہم پھل دینے والے اہل حدیث ہیں؟ آج ہمارے قوم کے بزرگ لوگ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہیں کیا؟ قوم کو ہر وقت اللہ کے حکم سے پھل دینے والے ہیں کیا؟ ہماری ماں اور بہنیں قوم کو پھل دینے والی ہیں کیا؟ آج ہمارے بچے اس قابل ہیں کہ قوم کے لیے وہ فائدے مند ثابت ہو سکے، اپنے لیے فائدے مند ثابت ہو سکے؟ اللہ کی قسم یہ توحید ہی کی برکت ہے کہ آج دنیا میں ٹیکنالوجی نے تو ترقی کیا ہے، توحید کی بدولت کیا ہے. اسلام کے آنے کے بعد لوگوں نے انسانوں کی حیثیت سمجھی ہے، لوگوں کو اپنے عقل پر اپنے دماغ پر بھروسہ ہوا ہے. اس سے پہلے انسان کو جانور سمجھتا تھا، اس سے پہلے انسان کی نگاہ میں انسان بھی کی حیثیت نہیں تھی، انسان بازاروں میں بیچا جاتا تھا. میرے بھائیوں اسلام نے کلمہ توحید نے انسان کو اصلی اسٹیٹس دلایا ہے، اصلی چہرہ دکھایا ہے اور بتایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کلمہ توحید دلوں میں ہو تو اس بر اعظم میں، اس برہمانڈ میں، اس کائنات میں کوئی بھی مخلوق تم سے برتر نہیں ہے، تم اشرف المخلوقات ہو. شرط یہ ہے یہ کلمہ طیبہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے، تمہارے اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے، اس کا اثر دکھنا چاہیے. آج ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج اہل حدیثوں کی اکثریت ایسی ہو گئی ہے جس کا عقیدہ تو مضبوط ہے، اعمال میں کوڑے نظر آ رہے ہیں، اخلاق میں پیمان نظر آ رہے ہیں. بڑے معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں آج اخلاقی گراوٹ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، آج انتہائی بدتمیزانہ سلوک ہمارے نوجوانوں میں پایا جاتا ہے، مسجدوں سے دوری ہمارے نوجوانوں کی ہے. آج گھروں میں قرآن کی تلاوت ہماری عورتیں نہیں کر رہی ہیں. صرف عقیدہ مضبوط ہو جانا یہ بہتر نہیں ہے، عقیدہ مضبوط ہو یہ اصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی درست ہونے چاہیے، اخلاق بھی درست ہونے چاہیے، اسلام کے دیگر شعبہ جات پہ بھی عمل ہونے چاہیے. یہی ہمارے اور آپ کے لیے کرنے کا کام ہے اور یہی قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. آگے اللہ نے اگلی آیت میں کہا وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ. خبیث کلمے کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے جس کو زمین سے اکھاڑ لیا گیا، تھوڑی سی ہوا آئی، ہلکا سا جھونکا آیا کہ درخت اکھڑ گیا. یہ کفر کی مثال دی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کافر دکھاوے میں کچھ بھی کر لے، ہے تو وہ کمزور ہے تو وہ کمزور، اس کا عقیدہ انتہائی زیادہ کمزور ہے. اندر سے آواز ضرور آتی ہوگی، یہ ہماری کمزوری ہے. جب عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو ہمارے اندر کیا ڈیفرنس آئے گا آپ کو معلوم ہے؟ عقیدہ اگر مضبوط ہے، توحید کو ماننے والے اگر ہیں، جیسا کہ شعر میں کہا گیا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، اگر یہ سچ میں ہمارے سینوں میں ہے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا، دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا. کیسے؟ قرآن کریم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 اور 33 کی تلاوت کری. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ. اللہ تعالیٰ نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سمندر میں وہ کشتی چلتی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. اللہ نے ندیوں کو تالاب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ.
والسبعین، اللہ رب العالمین نے سورج کو بھی چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، وہ تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اسلام سے پہلے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ جس میں بھی ذرا سی طاقت دکھائی دے، ذرا مضبوط دکھائی دے، وہی ہمارا پرمیشور ہے، وہی ہمارا ایشور ہے، وہی ہمارا گاڈ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلام جب آیا، اسلام کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ آسمانوں میں جو سورج دن میں نکلتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے روزانہ سجدے کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ رات میں جو چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی سورج نکل جانے کے بعد اپنی روشنی کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ستارے جو نظر آتے ہیں، یہ ستارے بھی چاند کے آ جانے کے بعد اپنی روشنی کو کھو بیٹھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے، یعنی کہ ایک دوسرے سے دیوتاؤں کو پوج رہے ہیں، الگ الگ چیزوں کے سامنے اپنا سر جھکائے جا رہے ہیں۔ کوئی سمندر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جنگلوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی خود سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ آج لوگ آسمانوں پہ تو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج لوگ چاند پہ بھی پہنچ کے چلے آئے، لیکن اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سارا برہمانڈ، یہ ساری کائنات تو انسان کے لیے بنائی گئی تھی۔ انسان اس روئے زمین پر، اس پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی سب سے پسندیدہ مخلوق ہے۔ یہ کلمہ توحید نے بتایا، جب انسان کہتا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کریں گے، پھر یہ انسان کلمہ توحید سینے میں بٹھانے کے بعد کہتا ہے اے سورج سن لے، ہم تیرے سامنے سر جھکانے والے نہیں، اے چاند تو بھی سن لے، ہم تیرے سامنے سر جھکانے والے نہیں، اے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ ہم تیرے سامنے سر جھکانے والے نہیں، اے دنیا کے بڑے بڑے جنگل ہم تیرے میں سے کسی بھی لکڑی کے سامنے جھکنے والے نہیں، اے گنگا جمنا، اے ندیاں، اے سمندر و تالاب ہم تمہارے سامنے سر جھکانے والے نہیں۔ قرآن کریم سورہ فصلت کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دن بھی بنائے گئے، یہ راتیں بھی بنائی گئی، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے سورج بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے چاند بھی ہے۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، اے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنا اسٹیٹس سمجھو، اپنا مقام سمجھو، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں تمہارا کیا رتبہ ہے۔ اللہ سمجھا رہا لا تسجدوا للشمس، سورج کے سامنے کبھی سجدہ نہ کرنا، چاند کے سامنے کبھی سجدہ نہ کرنا، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اس اللہ کے سامنے اپنی اس قیمتی پیشانی کو جھکانا جس اللہ نے سورج کو بھی پیدا فرمایا، جس اللہ نے چاند کو بھی پیدا فرمایا، جس اللہ نے دن اور رات کو بنایا، جس اللہ نے ساری دنیا کو بنایا، اسی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا۔ یہ حقیقت کس نے سمجھائی؟ کلمہ توحید نے سمجھایا۔ یہ حقیقت کس نے بتائی؟ ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید نے بتایا۔ میرے بھائیوں، جب تک توحید کی دولت نہیں ہوگی، دنیا کو ہی نہیں سمجھ پائیں گے، گیلیکسی کو ہی نہیں سمجھ پائیں گے، دنیا کے نظام کو نہ سمجھ پائیں گے۔ جہاں طاقت نظر آئے گی اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے، اور توحید اگر سینے میں ہوگا، دل چھلی ہوتا ہو جائے، ہاتھ کٹتا ہے کٹ جائے، آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گھر بار سب کچھ بلڈوزر سے تہہ کر دیا جائے، سب کچھ قربان کرنے کو انسان تیار ہے، لیکن نہیں، عقیدہ مضبوط ہے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، ورنہ کسی کے سامنے ہم نہیں جھک سکتے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے انسان جھکے۔ اسلام نے بتایا وہ لوگوں، اس روئے زمین پر اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے زیادہ محبت کا کوئی حقدار تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دیا، اے میرے صحابہ کرام، مجھے پسند نہیں کہ میں آؤں تو مجھے دیکھ کر تم کھڑے ہو جاؤ، اے میرے صحابہ کرام، میں اس لائق نہیں کہ مجھے سجدہ کیا جائے، اے میرے صحابہ کرام، میری مشیت اللہ کی مشیت کو ایک ساتھ نہ جمع کیا کرو، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرا اسلام کہتا ہے اس روئے زمین پر لوگوں میں سب سے زیادہ مرتبہ ماں باپ کا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے، لیکن اسلام کہتا ہے خبردار، اپنے ماں
نہیں کرنا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی انسان کے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو ایک بیوی کو کہا جاتا اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو کہا جاتا، مطلب یہ ہے کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کا سجدہ نہیں کر سکتی ہے۔ اسلام نے اللہ کی چوکٹ و در کے علاوہ ہر در پہ قدغن لگا دی، ہر در پہ پابندی لگا دی۔ لوگوں، نہ ہم انسانوں کے سامنے جھکنے والے، نہ ہم جانوروں کے سامنے جھکنے والے، نہ ہم پاور طاقت کے سامنے جھکنے والے، ہم نہ جانوروں، پہاڑوں، پتھروں کے سامنے جھکنے والے۔ ہماری پیشانی وہیں جھکتی ہے جہاں اللہ نے جھکنے کے لیے کہا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ عبادت کی اصل یہی ہے کہ سر جھکے تو اللہ کے سامنے، سجدہ تو اللہ کے لیے، رکوع تو اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اب یہ بات اگر سمجھ آ گئی ہو تو پھر یوگا اور سوریہ نمسکار بھی سمجھ آ گئے کہ حلال ہے کہ حرام، جائز ہے کہ ناجائز۔ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ یوگا کسے کہتے ہیں؟ یونین ٹو گاڈ۔ اس کی میننگ بتائی جائے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ کسی اونلی ایکسرسائز نہیں میرے بھائی، 5000 سال، بعض نے کہا 7000 سال سے یہ ریلیجیس ٹریڈیشن ہے، یہ ایک مذہبی چیز ہے، اس کے اندر شلوک بھی پڑھے جاتے ہیں، صرف ایکسرسائز نہیں ہے، اس کے اندر عبادت بھی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ سوریہ نمسکار، سورج کے سامنے انسان جھکے، ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی لا تسجدوا للشمس، سورج کے سامنے آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ قرآن کریم کا یہ نص ہے کہ آپ کو سوریہ نمسکار نہیں کرنا، آپ کے لیے حلال ہی نہیں ہے، آپ کے لیے جائز ہی نہیں، اور اس پہ آپ کو عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر آپ نے اس پہ سمجھوتا کر لیا، میرے بھائیوں عقیدہ مضبوط اتنا کرو، ڈگری لات مار دیں گے، عقیدے سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسی پڑھائی۔ اکابرین جماعت موجود ہے، مدرسے کھولے جائے، اسکول بنائے جائے، شرک سے پاک ہو، اپنے بچوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ ادھر ادھر اپنے سر کو جھکائے۔ بڑی مقدس پیشانی ہے، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں یاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے توحید کے لیے جب خانہ کعبہ کی صحن میں سجدہ کیا تھا، ایک دشمن اسلام نے اونٹ کی اوگھڑی لا کر پیغمبر اسلام کے گردن پہ رکھی تھی۔ میرے پیغمبر سر نہیں اٹھا رہے تھے، میرے پیغمبر کی دختر حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تھا، آپ کے یار غار ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تھا، کہہ بیٹھے تھے لوگوں اتقتلون رجلا یقول لا الہ الا اللہ، کیا تم محمد کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے سوائے اللہ کے کسی کے سامنے وہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا اور کسی کو نہ کرنے دینا چاہتا ہے۔ ہمیں یاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی صحن میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دشمن آپ کے گلے میں کپڑا ڈالتا ہے، آپ کے گردن کو کستا ہے، جس سے آپ کے چہرے کی نسیں کھڑ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کی قربانی یاد ہے نا آپ کو؟ ہمیں یاد ہے کہ پیارے پیغمبر کی اسی عقیدے توحید کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کی بیٹی کو طلاق بھی دیا جاتا ہے۔ ہمیں یاد ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اوجھڑی اچھال کے پھینکی جاتی تھی، آپ کے گھر کے کھانے کے برتنوں میں گرا کرتی تھی۔ ہمیں یاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی تھی اسی عقیدے توحید کی وجہ سے، آپ کو دیوانہ، پاگل، مجنون، شاعر، سب کچھ الزام لگایا گیا اسی عقیدے توحید کی وجہ سے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلیں جھیلی ہیں اسی عقیدے توحید کی وجہ سے۔ آج آپ ایک ڈگری کے لیے، آج آپ دنیا کی چمک دمک کے لیے اپنے پیغمبر کی ان ساری قربانیوں کو پھیر دو، اس پہ پانی ڈال دو، یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ نبی سے وفاداری کا طریقہ تو نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دے کر گئے ان میں سب سے قیمتی توحید تھی،
اس کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. ایسی پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں جو شرک کر کے آپ کو دے آپ تک پہنچے. میرے بھائیوں مضبوط ہیں ہم الحمدللہ, اسکول بنا سکتے ہیں, بس ہمارے اکابرین جماعت کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, ایک ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیے یونیورسٹیوں میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, آج دیکھیے کالجز میں کیا کیا نہیں ہو رہے ہیں, عقیدے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے اور بچے مجبور ہیں. باپ بھی جانتا ہے کہ میرا بیٹا سورہ نمسکار جا کے کر رہا ہے, لیکن اسے یعقوب علیہ السلام کی نصیحت نہیں یاد آتی ہے. وہ کہتا ہے کون سی بڑی بات ہے, آگے چل کے توبہ کر لے گا, یہ بچے ہیں, بچوں کے لیے چلتا ہے, یہ تو مجبوری ہے, یہ تو حکومت کی طرف سے ہے. میرے بھائیوں زبردستی حکومت نے نہیں کیا کہ آپ اپنے بچے کو اسی اسکول میں ڈالیے, حکومت نے زبردستی نہیں کیا. بلیم حکومت کو نہ دیجیے, اپنے عقیدے کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے, آپ کو جنت میں جانا ہے, آپ کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہوگی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ بیان پڑھ لیتے جو قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, اے لوگوں کیا تم گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آتا ہے, اپنے بچوں سے کہتے ہیں ماذا تعبدون من بعدی, میرے بعد, میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس ایشور کی, کس اللہ کی عبادت کرو گے, کس معبود کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. بیٹوں سے سوال کون کر رہا ہے؟ باپ اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ پہ کر رہا ہے. اے میرے بیٹوں ماذا تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا والد محترم آپ کے رب کی عبادت کریں گے, آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے, ایک اللہ کی عبادت کریں گے, ہمیشہ اسی اللہ کے لیے مسلمان بن کے رہیں گے. میرے بھائیوں آج ہم اپنے بچوں کے تعلق سے اس فکر کو کیوں نہیں لا رہے؟ آج اپنے بچوں سے عقیدے توحید کا مطالبہ, عقیدے توحید کا سوال ہم کیوں نہیں کر رہے؟ عقیدے کی حفاظت کی ضرورت. فروری کا مہینہ چل رہا ہے, کالج یونیورسٹی میں عیاشی کا مہینہ یہ ہوتا ہے. ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو ہوتا ہے. دلی کے ایک ہوٹل کی رپورٹ ہے کہ 80% جو ویلنٹائن ڈے لڑکیوں نے ناجائز تعلقات قائم کیے, 80% لڑکیاں, مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ. کتنی؟ 100 میں 80 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تھی. یہ المیہ نہیں, یہ عزت ہماری نہیں بک رہی, عقیدہ بھی ہمارا جا رہا ہے, کمزور کیے جا رہے ہیں اور ہماری عزتیں تار تار ہو رہی ہیں. ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج کا نوجوان پتہ نہیں کیسے یہ سمجھ بیٹھا ہے. بڑی معذرت سے کبار علماء کے موجودگی میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں, بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کسی نان مسلم لڑکی سے لو اینگل کر کے اس سے شادی کر لیا تو جہاد کا کام کیا. یہ غلط ہے اسلام سے, یہ رشتہ ہی حرام ہے, یہ رشتہ ہی حرام ہے. کان کھول کے سن لیجئے, آپ لوگوں کی نہ سمجھی کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جاتا ہے. اسلام میں یہ طریقہ جائز نہیں ہے. آپ اپنی ہوس پوری کر رہے, آپ اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور اس کو اسلام کے خلاف پہ چڑھا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے. جائز ہی نہیں ہے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کرنا, چاہے جائے کہ وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو. یہ رشتہ بڑا پوتر ہے, اس کو صحیح طریقے سے قائم کیجیے. قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں, آیت نمبر اگر یاد ہو جائے تو یاد کر لینا, گھر کے تہخانوں میں کہیں بھی قرآن کو اٹھا کے پڑھ لیجئے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 221. نوجوان بھائیو یاد کرو, سورہ بقرہ آیت نمبر 221. آج یہ دل فریب نوجوان مسلم عاشق خوبصورت لڑکیاں دیکھ لیا, ٹوٹ پڑتا ہے, پتہ ہی نہیں کرتا مسلم ہے کہ نان مسلم ہے, بھاگے جا رہا ہے, دیوانگی چھائے جا رہی ہے, اس دور میں بھی مجنون بنا جا رہا ہے. میرے بھائیوں سنو, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ,
مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ ایمان نہ لے آئے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک مسلمان غریب لڑکی, اس میں لونڈی کا ذکر ہے, ایک مسلمان غریب لونڈی لڑکی جس کے پاس اپنی زندگی کے لیے آزادی نہیں ہے, کھانے کپڑے کا کچھ نہیں ہے, کوئی بندوبست نہیں ہے, غریب باپ کی بیٹی ہے, رکشہ چلانے والی کی بیٹی ہے. قرآن کہتا ہے وہ لڑکی تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس لڑکی کے جو خوبصورت ہے, بہت موسٹ بیوٹیفل ہے, تمہارے دل کو بھاتی ہے, مالدار بھی ہے, ایک بار دیکھ لو تو نظریں ہٹانے کا دل بھی نہیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, تمہیں وہ کافرہ گرچہ اچھی لگتی ہو اس سے کئی گنا یہ اسلام کی شہزادی ہے. گرچہ وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے, گرچہ اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں, گرچہ اس کی کوالیفیکیشن اچھی نہیں ہے, لیکن قرآن نے کہا ہے, اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, رب جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اگر ہمارے نوجوانوں نے کچھ ایسی غلطیاں نہ کی ہوتی تو شاید مسلمانوں پر, اسلام پر لب جہاد جیسا الزام نہ لگتا. یہ غلطی ہے اور مانیے اس کو, یہ غلطی ہماری ہے, اس سے توبہ کریے, آئندہ ایسی کبھی کوئی غلط حرکت نہ کریے گا جس سے اسلام داغدار ہو, اسلام کو نشانے پر لایا جائے. میرے بھائیوں, اپنے قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, آپ کہیں اور عیاشی کرنے میں فدا ہیں, آپ کو الگ الگ طرح کی لڑکیاں پسند آ رہی ہیں, اور قرآن آگے کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اور اس کے بالمقابل میں عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے, اور اس کے بالمقابل میں ولی حضرات سے بھی کہا جا رہا ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کبھی بھی کافروں سے نہ کرنا. ایک کافر شخص کتنی بھی ہائی لگژری لائف زندگی گزار رہا ہو, مرسڈیز سے چل رہا ہو, کروڑوں میں کھیل رہا ہو, خوبصورت ہو, خوب ہینڈسم ہو, دنیا اسے مقبول ترین انسان مانتی ہو, لیکن ایک مزدوری کرنے والے توحید کے سچے علمبردار کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. گرچہ وہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. وجہ کیا ہے؟ اولئک یدعون الی النار, وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, اللہ رب العالمین اسلام کے ماننے والوں کے ذریعے سے تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے, بخشش کی طرف بلا رہا ہے. تم نے اگر کسی غیر مسلم سے رشتہ قائم کر لیا اور اس کو بغیر اسلام کے تم نے اپنی بیوی بنانے کی یا شوہر بنانے کی کوشش کی, یہ رشتہ ناپاک رشتہ ہوگا, حرام رشتہ ہوگا. ایسے کئی رشتے ہیں مارکیٹ کے اندر. ایک لڑکا آیا میرے پاس, میں نے اس کو سمجھایا, وہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کے چلا گیا, مولوی آدمی, پرانا آدمی, تجھے کیا پتا عشق محبت کیا ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی چل نکل لے, تو جائے گا مجھے بھی پھنسائے گا, لیکن نصیحت مان لو یہ بات غلط تھی, اور جو تم نے حرکت کر بیٹھو انتہائی زیادہ غلط تھی. میرے بھائیوں, اسلام کو داغدار نہ کرو. یہ آج کالج یونیورسٹی میں الگ الگ ڈے کے نام سے یہ سب کھیل چل رہا ہے. اپنے بچوں کو بچائیے, خبرگیری کریے. یہ ایک سوشل برائی ہے جس برائی کے اوپر بولنا ضروری ہے. عقیدہ مضبوط کریے, بچوں کا چال چلن کیریکٹر مضبوط کریے, اور خبردار بیٹیوں کو ان کی حیات داؤں پہ لگا کر کبھی ڈگری نہ دلائیے. اسلام لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی ہے. اسلام نے مرد اور عورت میں تعلیم کے حساب سے کوئی فرق نہیں کیا ہے, اور شرط لگائی ہے کہ اسلام کی جو شہزادی ہوگی وہ مکمل پردے میں ہو, تب ایجوکیشن اڈاپٹ کرے گی, تب وہ ہائی پروفائل کی لڑکی بنے گی. بغیر پردے کے, بغیر حجاب کے, شرم و حیا کو بیچ کے لاکھ ماری ایسی ڈگری کو نہیں چاہیے. ایسی بہو جس نے اپنے جسم کے دھندے کیا ہو, جس نے اپنے چہرے سے حجاب اتارا ہو, اور اس کے بعد اس کو گریجویشن یا ماسٹر کی ڈگری ملی ہو, نہیں چاہیے ایسی بیوی. اللہ کی قسم وہ لڑکیاں آپ کے لیے نہیں اچھی ہوں گی جنہوں نے اپنے جسم کو اور اپنے حجاب کو اتارا ہوگا, اپنی شرم و حیا کو تار کیا ہوگا. اسلام تو کہتا ہے, سورہ احزاب کبھی پڑھا کریے, آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن.
ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی اپنی بیٹی سے کہیے, اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے, صحابہ کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے چہرے پہ جلباب ڈال لیں, جسم کے اوپر ایسے دوپٹے ڈال لیں, ایسے کپڑے ڈال لیں کہ جسم کے اندر کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آئے, چہرہ نظر نہ آئے, گردن نظر نہ آئے, جسم کے دیگر نشیب و فراز نظر نہ آئے. یہ اسلام نے تعلیم دی ہے. کس کو دی ہے؟ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہا جا رہا ہے, صدیقہ عائشہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ہمیں نہ تو فاطمہ الزہرا کی کردار پر شک ہے, جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے. صدیقہ عائشہ کی طہارت اور برات کے تعلق سے تو قرآن سے آیتیں موجود ہیں. میرے بھائیوں, پھر بھی اللہ فرما رہا ہے, نبی کہیے اپنی بیٹیوں سے, کہیے اپنی بیویوں سے, کہیے صحابہ کی مقدس بیویوں سے کہ یہ بھی پردہ کیا کریں. آج تھوڑا سا پڑھ کیا لیے, تھوڑا سا شہر کی زندگی کیا مل گئی, تھوڑا سا دولت کیا مل گئی, کہہ بیٹھتے ہیں ارے بھائی اصل پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے, اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے. آنکھ ڈھکنے سے کون سی بات ہوئی؟ ایسے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل نہیں صحیح تھا؟ کیا فاطمہ الزہرا کا دل نہیں صحیح تھا؟ کیا صحابیات کا دل نہیں صحیح تھا؟ سب کچھ ایمان صحیح تھا, دل بھی صحیح تھا, نظریں بھی پاک تھی. پھر بھی اسلام نے قانون بنایا ہے تو قیامت تک کے لیے بنایا ہے. آج کی نظر بازی کرتی ہوئی ہماری بہو بیٹیوں کو اگر ہمارے دور, اس دور کے لوگ دیکھتے, ہماری عزتیں کس طرح سے اچھالی جاتی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, ایسی ڈگری نہ لائیے, ایسے انداز میں اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھائیے. وہ الگ چیز ہے کہ ہمارے قوم کے بڑے رہنما اس چیز پر کام کر رہے نہیں کر رہے, کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے انتظام کرنا چاہیے. صحیح بخاری کتاب الاذان 866 نمبر میں ایک روایت ہے, نماز کے حوالے سے وہ حدیث ہے. صحابیہ بیان کرتی کہ صحابیات مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی, نماز پڑھنے آتی تھی. نماز جب ختم ہو جاتی صحابیات اٹھ جاتی, قمنا, اور اپنے گھروں کی طرف جانے لگتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وثبت رسول اللہ ومن صلى معه من الرجال, آپ کے ساتھ مردوں میں سے جس نے بھی نماز پڑھی ہوتی سب کے سب بیٹھے رہتے. جب ہمارے نبی کھڑے ہوتے پھر باقی مرد حضرات نکلا کرتے تھے. کیا معلوم ہوا نماز کون سی, مسجد کون سی جگہ ہے؟ اس روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ مانی جاتی ہے. نماز عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے. اور معاشرہ کون سا ہے؟ نبی کا. نبی موجود ہیں اور نبی کے بعد سب سے افضل مخلوق صحابہ کرام موجود ہیں, ان کی بیویاں موجود ہیں. یہ سب دماغ میں رکھیے, پھر دیکھیے کیا ایکٹیویٹی ہے. مرد بیٹھے ہوئے, خود امام الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں, عورتیں جب نکل جائیں پھر مرد نکل رہے ہیں. یہ طرف یہ سوچئے نماز میں جب اتنی احتیاط برتی جا رہی ہے, مسجد کے اندر اتنی احتیاط برتی جا رہی ہے, امام الانبیاء کی موجودگی میں اتنا احتیاط برتا جا رہا ہے, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی کی موجودگی میں یہ سب احتیاط برتا جا رہا ہے. پھر آؤ اپنے کالج کی دنیا کو دیکھو, کیسے کلاس کے اندر تمہاری وہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, غیر لڑکوں کے ساتھ نظر بازی کر رہی ہے, کیسے اس کے ساتھ وہ عیاشیاں کر رہی ہے, اور کیسے اپنی ایموشن کو برباد کر رہی ہے, کیسے اپنے ہونے والے شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہے, کیسے اپنے باپ کو دھوکے دے رہی ہے, کیسے اپنے باپ کی پگڑی کو اچھال رہی ہے, کیسے اپنے بھائی کے پیٹھ میں چھرا گھونپ رہی ہے. جاؤ دیکھ تو لو کالج یونیورسٹی کی دنیا. میرے بھائیوں, جب نماز میں اتنا احتیاط ہے تو عبادت, یہ تو عبادت کا معاملہ تھا, وہ فرض ہے پھر اتنا احتیاط ہے. یہ فرض نہیں ہے, یہ ایک اپنے پسند کی چیز ہے. پھر بھی اختلاط چل رہا ہے, پھر بھی کوئی ایجوکیشن کے سسٹم میں لوگ کہتے ہیں بھائی پڑھنے دو, اپنے بچیوں کو ترقی نہیں کرنے دو گے. عجیب انداز کی بے نیازی جب عقیدہ توحید دل میں ہو, عجیب انداز کی بے نیازی انسان کے اندر پیدا ہو جائے. بے نیازی سمجھ. آج افسوس تو یہ بھی ہے نا, ہمارے قوم کے جوانوں کو سورہ اخلاص کا بھی ترجمہ نہیں آتا, سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا, اور یہی جوان صبح سے لے کر شام تک 10 بار تو بڑے بڑے علماء کرام کو گالیاں دے دیتا ہے, خود نہیں کرتا. کیفیت ہمارے جوانوں کی ہے, باپ کے جنازے میں کھڑے ہیں, دعا نہیں آ رہی, بس روئے جا رہے ہیں. بعد میں پتا چلا کہ دعا نہیں آتی, اس لیے بیچارے رو رہے تھے کہ آج ابا کے لیے دعا بھی نہیں کر پائے. پھر کوئی تسلی دیتے وہ کہتا اللہ دل دیکھتا ہے, کوئی بات نہیں, تم نے دل سے دعا کر کے مان لیا جائے گا. یہ بہانے ہیں.
سکھائیے اپنے بچوں کو کہ کل جب آپ قبر کے اندر اتارے جائیں تو آپ کا بیٹا دعاؤں کے ساتھ رو رہا ہو، اپنی جہالت پہ نہ رو رہا ہو۔ آج یہ ہمارے قوم کی حالت ہے، توحید ہمارے سینوں میں آ جائے، عجیب و غریب قسم کی بے نیازی کی صفت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین کو دنیا والوں کی دولت کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کو کسی انسان کے صدقات و خیرات کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو ہمارے اور آپ کی عبادت اور ریاضت کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کا بھی محتاج نہیں، ہماری زکوٰۃ کا، ہمارے روزوں کا بھی محتاج نہیں۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، میں کسی انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ مجھے روزی عطا کرے، میں کسی انسان سے یہ نہیں مطالبہ کرتا کہ مجھے وہ کھلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلکہ اللہ رب العالمین خود انسانوں کو روزی دینے والا ہے، وہ طاقتور ہے۔ ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار تو خود ساری دنیا کو کھلانے والا، وہ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ بس اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندوں میری عبادت کرو، فائدہ تمہارا ہوگا، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بے نیازی۔ جب اس عقیدے توحید کو سینے میں بٹھاتے ہیں تو انسان بھی تمام معبودان باطلہ سے بے نیاز ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کمزور دل والے جوانوں کو ایگزام ہے، ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، آج ہے، کل ہے، پیپر ہے، تیاری کر رہے، مرے جا رہے۔ دیکھا کسی پیڑ کے نیچے کوئی پتھر ہے، لوگ چلا رہے کہ بھائی یہاں چڑھاؤ، پاس ہو گئی، یہ بھی 20 روپیہ نکالا چڑھا دیا۔ ہو سکتا ہے کام کرے، بے نیاز نہیں ہے انسان۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدے توحید نہیں۔ وہ پتھروں کے سامنے چڑھاوے میں چلا جائے گا، مزاروں پہ چڑھاوے پہ چلا جائے گا، کنکروں پتھروں سے ڈرنے لگے گا، توہمات اور اندھ وشواس کا شکار ہو جائے گا۔ جہاں بھی اس کو امید ہوگی کہ یہاں سے کچھ ہمارا ہو سکتا ہے، اس کے پاس چلا جائے گا، لوگوں سے جا کے سوال کرنے لگے گا، بے نیازی کی صفت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب انسان کے دل میں عقیدے توحید آ جائے پھر وہ اللہ رب العالمین سے ہی مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے دست کو دراز نہیں کرتا، اپنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 72 میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار جو جادوگر لوگ بلائے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوتا، آپ سب وہ واقعہ جانتے ہیں۔ جادوگر بلائے گئے، فرعون نے سامنے پیشکش کی یہ آدمی ہے، یہ موسیٰ ہے، اس سے تم لوگوں کو مقابلہ کرنا ہے۔ جادوگروں نے اوور کانفیڈنس میں کہا اگر ہم جیت گئے کیا ملے گا؟ جیت گئے کیا ملے گا؟ فرعون نے لالچ دی، کہا ہیرے جواہرات دولت و ثروت تو ملے گی ہی، ہماری قربت تمہیں مل جائے گی۔ منسٹر بنا دیے، کیا کرسی اور دولت دونوں کی لالچ، اور انہوں نے پہلے سے طے کر لیا کہ ملے گی، ہاں ملے گی۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رسیاں ڈال دی، جادوگروں نے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا، معجزانہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک بڑے اژدہے کا شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر جادوگروں کی ساری جادوگری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جادوگر ساری حقیقت جانتا ہے کہ یہ موسیٰ یہ جادوگری نہیں کر رہا ہے، یہ حقیقت میں کوئی غیبی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ سارے کے سارے جادوگر وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدے میں چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون آج بگولا ہو گیا، کہنے لگا مجھ سے پوچھے بغیر تم سب کے سب کیسے ایمان لے آئے؟ تم لوگوں نے بڑی غلطی کر ڈالی ہے، تم لوگوں کا وہ حشر کروں گا کہ تم لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ہاتھ پیر کٹوا ڈالوں گا، دائیں ہاتھ کٹواؤں گا تو بایاں پیر کٹواؤں گا، بایاں پیر دایاں پیر کٹواؤں گا تو بایاں ہاتھ کٹوا دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، انتہائی اذیتناک سزا تمہیں دوں گا۔ سارے کے سارے جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے اے جناب عالی ہم جیت گئے تو آپ کیا دو
لالچ دے رہے تھے، لالچ بھی مطالبہ کر رہے تھے، دولت کا مطالبہ کر رہے تھے، قربت کا مطالبہ کر رہے تھے، جو ہی عقیدہ توحید ان جادوگروں کے دل میں آتی ہے اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں جادوگروں نے فرعون کو منہ توڑ جواب دیا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا۔ اے فرعون سن لے، تھوڑی دیر پہلے جب میرے سینے میں عقیدہ توحید نہیں تھی، ہم تیری دولت کے لالچی تھے، ہم تیری کرسی کے لالچی تھے، تیری منسٹری کے لالچی تھے، اب دیکھ میری پیشانی اللہ کے سامنے جھک چکی ہے، اب ہم تجھ سے بھی ڈرنے والے نہیں۔ تو ہوگا فرعون، تو لوگوں کو مارا کرتا ہے، تو لوگوں کی جان لیا کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن تجھ سے ڈرنے والے نہیں۔ اے فرعون لن نؤثرک، یہ دلیل جو موسیٰ نے پیش کیا، یہ دلیل، یہ معجزہ جو موسیٰ نے پیش کیا ہے، اس دلیل کے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں۔ والذی فطرنا، اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس اللہ کے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فاقضی ما انت قاضی، قرآن کے الفاظ ہیں۔ ان جادوگروں نے فرعون کو للکارتے ہوئے کہا جو تو کرنا چاہتا کر لے، پھانسی دینا چاہتا پھانسی دے دے، ہمارے ٹکڑے کروانا چاہتا سارے کے سارے بدن کو کٹوا ڈال، مسئلہ کروا دے، ٹکڑے ٹکڑے میں بٹوا دے۔ انک تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو جو بھی سزا دے گا کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ جان لے لے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن ہمیشہ کی زندگی جو رب العالمین کے پاس جا کر گزارنی ہے، اس زندگی کو ہم برباد نہیں کرنے والے۔ میرے بھائیوں اندازہ کیا ہوا، تھوڑی دیر پہلے وہی جادوگر لالچی بنے ہوئے تھے، جب عقیدہ توحید دل میں آ گیا، جادوگروں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی جذبے بے نیازی آ گئی۔ فرعون کی دولت کو لات مار دیا، فرعون کی کرسی کو لات مار دیا، اس کی قربت کو لات مار دیا۔ کس چیز کی بدولت، کس چیز نے اثر دکھایا، کس چیز نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا، کس چیز نے بے نیاز بنا دیا معبودہ کے باطلا سے۔ اللہ کی قسم اس لیے کہا جاتا ہے جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی اور کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا۔ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی بھی ہستی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی بھی چیز سے گھبرایا نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ نڈر، سب سے زیادہ بے خوف اگر کوئی قوم ہے تو توحید پرستوں کی قوم ہے۔ یہ توحید کا سبب ہے، یہ توحید ہے، یہ ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے بڑا پیارا دین ہمیں دیا ہے، بڑی پیاری چیز دی ہے۔ آج کے دور میں خطیبوں کو توحید ہائی لائٹ کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے اور خوب ایموشن سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے جوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف۔ توحید سے بڑی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے اسے ضائع نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے اس میں دھبے نہ لگنے دینا، کچھ بھی ہو جائے اس میں شگاف نہ آنے دینا۔ یہ میراث ہے میرے رسول کی، یہ انبیاء کی میراث ہے، یہ صرف میرے رسول کی دعوت نہیں، سارے انبیاء کی میراث ہے۔ اس کو سنبھالیے، یہ عہد الست میں لیا ہوا وعدہ ہے، اس کی حفاظت کریے، توحید کو اپنے سینوں میں بٹھائیے، مضبوطی آئے گی، یہاں بھی مضبوط ہوں گے، آخرت میں بھی مضبوط ہوں گے۔ ایک آخری آیت سنیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آج الزام لگتا نا مسلمانوں کو کہ مسلمان سخت ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ سب الزام۔ جو توحید پرست ہوگا کبھی وہ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، کبھی وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا جو توحید پرست ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے، دنیا میں بھی امن کے ساتھ، آخرت میں بھی پلسرات کے وقت ساری دنیا گھبرائی ہوگی، تب اس وقت بھی ان کو امن و سکون ملے گا، دنیا میں بھی صراط مستقیم کا راستہ انہیں دکھایا جائے گا اور کل کے دن بھی انہیں
صراط مستقیم کا راستہ دکھایا جائے گا، پل صراط پار کرنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے ایک انسان جو توحید پرست ہوگا، جو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، وہ امن پسند ہوگا، وہ شانتی کو پسند کرنے والا ہوگا، وہ مال دھار میں زیادہ بلیو نہیں کرے گا، وہ ایمانداری سے ایمان پر اسلام پر عمل کرنا چاہے گا، اور وہ ایمانداری سے اسلام کو دنیا میں پھیلانا چاہے گا، شانتی سے دنیا میں اسلام کی دعوت کو پھیلانا چاہے گا۔ یہ ہماری اولاد کی پہچان ہے جو قرآن کریم نے دی۔ میرے بھائیوں، یہ پرچی لگ چکی ہے، وقت ہو گیا ہے، اور غالباً میں آپ کے کھانے کا وقت 10-15 منٹ لے چکا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ پرچی تو آئی ہے ادھر سے، غلط نہیں آئی ہے، صحیح ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ لکھا ہو رہا دیکھیے، اس قدر اختلاف مناسب نہیں ہے، اور کل چتارن میں پروگرام میں تھے، وہاں اس کی بات کو لاسٹ میں جھگڑا ہوا۔ امام صاحب حضرات کو لفافے دیے جا رہے تھے، امام صاحب کو نہیں دیا گیا۔ امام صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، وہ بچارے خاموش بیٹھے، ان کا کوئی ماننے والا شہدائی تھا، اس نے سوچا کہ ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ وہ مسجد کے اندر ہی چلانے لگا، وہ کیسے نہیں دیا گیا، کیوں نہیں دیا گیا، امام صاحب یہ دیے، ان کو دینا چاہیے، اور لوگ سمجھا رہے بھائی تو دیا بھی، ترنت دے دیا گیا۔ اس کے باوجود آپ لوگ پولیٹکس کرتے ہو، یہ کرتے ہو، مسجد کے اندر مسجد کے بعد پوری مسجد اپنے سر پہ لے گئے، تو مناسب بات نہیں ہے۔ امن پسند ابھی آپ کو آیت سنائی تھی، اہل حدیث عقیدے توحید والے امن پسند ہم لوگ ہیں، امن کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہوتی، ایمانداری سے ہم اور آپ اپنی بات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم شانتی کے ساتھ رہیں۔ عقیدے توحید ایک نرالی چیز، میں ایک پوائنٹ اور بیان کی اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جتنے لوگ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں نا؟ انشاءاللہ بھائی جانا چاہتے ہیں، سب لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ 3 بنیادی باتیں یاد رکھیں۔ جنت اس کی کنفرم ہے جس کے نام اعمال میں شرک نہیں، کنفرم ہے۔ اگر گناہ ہے شرک کے علاوہ، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے، دھلائی کرے، پھر نکال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی شفاعت کے حوالے سے، فَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَن لَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ میں کل قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے سجدے میں جاؤں گا، شفاعت کبریٰ کروں گا، اللہ تعالیٰ سے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، میری اس شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ دو بات سمجھ آئی؟ جنت اس کی کنفرم ہے جس کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے۔ نمبر 2، نبی کریم کی شفاعت کا حقدار وہ انسان ہے جس کے نام اعمال میں شرک نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی انسان انتقال کر گیا، اس کی نماز جنازہ میں 40، ایک روایت میں 100 اہل توحید جنازہ پڑھ لے، ان اہل توحید کی دعا اور شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ 3 بات۔ چوتھی بات، انسان کے اپنے نام اعمال دیکھے جائیں۔ ترمذی کی روایت کتاب الدعوات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، کل قیامت کے دن جب تم میرے پاس آئے گا، زمین سے لے کر آسمان تک تیرے ہی دفتر پڑے ہوں، اور ہر دفتر میں تیرے کالے کارنامے لکھے ہوں، ان میں شرک نہ ہو، میں پوری زمین بھر کے تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی فرض پڑنے والا نہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ چاروں باتیں آپ یاد کر لیں، جس کے نام اعمال میں شرک نہیں ہے، توحید ہے، جنت اس کی کنفرم ہے، نبی کریم کی شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں شرک نہیں ہوگا۔ 40 یا 100 لوگ توحید والے کسی کی جنازے کی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی
شفاعت اور دعا کو اس بندے کے حق میں قبول فرماتا ہے. کل قیامت کے دن میدان محشر میں جائے, نام اعمال میں خوب گناہ ہو, بہت سارے ہو, لیکن شرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. معلوم یہ ہوا اس دنیا میں ایک ہی چیز گارنٹی کی ہے, اگر توحید ہے تو گارنٹی ہے جنت کی, اور اگر شرک ہے تو گارنٹی ہے جہنم کی. فیصلہ آپ پر ہے, جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ جہنم میں جانا چاہتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ بہت سی جگہ یہ آپ اہل حدیث الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ توحید کی بات اتنی دیر تک سن لے گیا. اہل حدیثوں کی عام طور سے فطرت نہیں ہے, کوئی بات ہم لوگ عقیدے تو صحیح ہے, کچھ سناؤ تڑکتا بھڑکتا بھڑکتا. عام طور سے اہل حدیث بڑے یہ افسوس کی بات, توحید اور عقیدے کے موضوع میں تقریر ہی نہیں سننا چاہتے. کیوں؟ اوور کانفیڈنس. دنیا میں ایک ایسی چیز جو انسان کے پاس زیادہ ہو جائے تو نقصان دہ ہوتی ہے, اوور کانفیڈنس. کانفیڈنس ہونا اچھی بات ہے, اوور کانفیڈنس ہو جائے تو آپ کہیں نہ کہیں آنکھ بند کر کے چلتے ہوئے گڑھے میں گر جاتے ہو. میرے بھائیوں میرے دوستوں, قرآن میں اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہو تو جو لوگ مشرک ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں آخرت کا ایمان نہیں ہوتا, اشمئزت قلوبہم, دل کھلنے لگتا ہے کیا پرانی بات کر رہے ہو. اور توحید سے اگر ولولہ آئے, توحید سے ایمان جاگنے لگے, یہ اصل ایمان ہے, یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہو, یہی ہماری اور آپ کی ایمان کا تقاضا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ہماری زندگی میں سب کچھ فنا ہو جائے, توحید نہیں جانی چاہیے. اسی لیے اہل حدیث علماء کرام, اسی لیے کتاب و سنت کے جو علماء ہیں ہمیں اور آپ کو بار بار کہتے ہیں وہ لوگوں شرک نہ کرنا, شرک نہ کرنا, شرک نہ کرنا. اب بات سمجھ میں آئی کہ شرک سے کیوں منع کیا جا رہا ہے. اگر آپ کے پاس خوب گناہ ہے, شرک نہیں ہے, تو چانس ہے, بلکہ گارنٹی ہے جنت کی. جنت میں آپ کسی نہ کسی جائیں گے. اس لیے مسئلے کو سمجھیں, اپنے آپ کو شرک سے بچائیں, توحید کے قریب لائیں, اپنا خیال کریں, اپنے بال بچوں کو خیال کریں, بال بچوں سے دریافت کیا کریں کہ کہیں وہ شرک کی دلدل میں تو نہیں جا رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں وہ اسکول کے نام پہ سورہ نمسکار ڈیلی کر کے آ رہا ہے اور آپ روزانہ مسجد میں جا کے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کر رہے ہو. کل قیامت کے دن بچوں کے حوالے سے آپ سے سوال کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین پوچھے گا یہ اولاد تیرے پاس میری امانت تھی, اس امانت کو تو نے ضائع کیوں کیا, میرے در کے علاوہ کسی در پہ تو نے کیوں جھکنے دیا. میرے بھائی کو اس کا بھی احساس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو, خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما دے. پروردگار عالم ہم سب کو توحید پرست بنائے, ہم سب کو امن پسند بنائے, ہم شانتی کے ساتھ رہے, اپنے ملک کے وفادار رہیں, اپنے قوم کے وفادار رہیں, اپنے آپ کے وفادار رہیں, اپنے بچوں کو امانت داری کے ساتھ اپنے بچوں کو دین کا شریعت کا علم دے. اور آپ بڑی ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں. دنیا میں جب تک زندہ ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, خصوصاً شرک سے بچنے کی کوشش کریں, توحید کو اپنے سینوں میں جگا دیں, ایمان کے ساتھ زندہ رہیں. کل قیامت کے دن یہی توحید کام آنے والی ہے. پروردگار ہم سب کو جنت میں اسی توحید کی برکت سے اکٹھا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.